جب آپ کو بیٹھے بٹھائے عدالت سے آپ کو ریلیف مل رہی ہے تو کیوں آپ کارکنوں کو خام خواہ وہ ہمارے کہتے ہیں بالدی تو بتھے گے پانا چھوڑیں. اب یہ دیکھیں مجھے ابھی بات کہوں جو لاہور میں جلسہ ہے علی مین کا ذکر نہیں سنو کرنا. بات 3 سے 6 کا شو تو ہوتا ہے نا فلموں کا. ہم تو یہی ایوری 3 تو 6 ٹھیک ہے جی. چلو جی ٹھنڈا کرو بیٹھ کر. 3 سے 6 والا جلسہ میں نے کبھی سیاسی تاریخ میں نہیں سنا. آپ اس پہ کیوں تیار ہوئے؟ اگر تحریک انصاف مزاحمتی تحریک چلانا چاہتی ہے لیٹس ناؤ بی ویری کلیئر. They want to do this. نہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جلسہ ہوگا, جینا ہوگا, مرنا ہوگا, اقبال پارک میں ہوگا. دیکھیں نا وہ ہوا نا جو یہاں پہ ہوا اسلام آباد والا, اس کے بعد پارلیمنٹ میں لوگوں کو جس طرح گھسیٹا گیا, تنگ کیا گیا, تو ٹھیک ہے نا, FIRs تو بھائی یہ ہوتا ہے, یہ میخانہ ہے, یہاں پگڑی اچھلتی ہے. ہر جلسے کے بعد یہ سب فیس کریں. ہر جلسے کے شروع میں ہونا چاہیے جنہوں اچھا, اور اگر وہاں رکھتے اور وہاں پہ اس سے زیادہ کراؤڈ آ جاتا جتنا جلوں میں تھا. کیونکہ اگر آپ اس کی دیکھو نا, اگر تم ٹاپوگرافی وہاں کا جغرافیہ دیکھو, یہ 12 گلیاں, ہر ایک کا دروازہ جو ہے وہاں سے ادھر سے نکلو تو یہاں سے تم چلتے چلتے, یعنی پیدل گاڑی یہ پارٹی دو اتنے کھڑی کرو 4 بندے, یہ پیدل چلتے ہوئے آرام سے آپ درمیان میں دل کرے کوئی اپنا ایک کھا پی بھی لو, ٹھیک ہے, رونق لگ رہا ہے, ٹھیک ہے, کہیں سے بھی آپ گزرو. اس کے بعد پیچھے ہے شاہدرہ, ادھر مصری شاہ, وسن پورہ, شاد باغ, لوگ گنی پیدل آرام سے مزے گپے شپے لگاتے ہوئے. کیا کر لیں, کتنے کنٹینر لگا لیتی ایڈمنسٹریشن. ایک آتا کہ جی ہاں ہم نے وعدہ کیا تھا, اب ڈو اینڈ ڈائی کا میسج دیا تھا انہوں نے. تو یہ کیا ہوا کہ جی ہاں ٹھیک ہے 3 سے 6 والا شو چلا لیں گے, اور اس کے بعد NOC تو لینا ہی لینا تھا نا. اب بانی نے کہہ دیا NOC دیں یا نہ دیں. جی اب ان کو پتا ہے کہ NOC جو ہے مل بھی جائے گا. اب عدالت کلیئرلی کہے گی کہ یہ کیا آپ یعنی کہ ہنسی مذاق ہم دے رہے ہیں اجازت. اب ڈرو اس وقت سے کہ جب آئین کی تشریح کرتے ہوئے کہیں کہ وہاں سے ویڈیو خطاب بھی کر سکتے ہیں, اگر عدالت میں وہ بول سکتے ہیں تو بھی عوام سے خطاب بھی کر سکتے ہیں. پھر آپ کہیں گے کہ آئین میں تو یہ نہیں لکھا ہوا. بھی آپ کون ہوتے ہیں؟ آئین کی تشریح کرنے والے کو اصل پتہ ہے, آپ کو نہیں پتا, اس لیے آپ سپریم کورٹ پہنچتے ہیں. آپ بچوں والی بات کرتے ہیں. لیکن پانی تاریخ کو کہا جائے گا کہ آپ جیل سے خطاب. یار ایک مفروضے کی بات کر رہے ہیں کہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ فلاں آرٹیکل کے بھائی ہاتھی کی مرضی ہے, انڈا دے بچہ دے, آپ کون ہوتے ہیں؟ نہیں, سپریم کورٹ از ناٹ ایوری تھنگ. اس ملک میں پارلیمان بھی ایک چیز ہوتا ہے. چلیں آپ بھی یہاں ہیں, ہم بھی یہاں ہیں, دیکھ لیں گے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ ابھی تک پارلیمان خود کو اسرٹ کرنے پہ ناکام رہی ہے. ابھی تک جتنی پاکستان کی تاریخ میں تھوڑی بہت جانتا ہوں, ٹھیک, جتنی بھی تھوڑی بہت میں جانتا ہوں. ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا لیڈر آف دا ہاؤس یوسف رضا گیلانی یوں چٹکی, اور کہ تم نے چٹھی کیوں نہیں لکھی اپنے ملک کے صدر کے خلاف. تو ٹھیک ہے بھائی, اب ہمارے ہاں آپ بات کرو پڑھے لکھے لوگوں سے, وہ کہیں گے جناب سویلائز سوسائٹی میں سپیریئر عدلیہ کی آزادی ہوتی ہے, جی اس کی رسپیکٹ ہونی چاہیے, ورنہ تو معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا. لیکن جب یہ یاد دلائیں کہ یار پھر یہ صرف ایک ہی مخصوص وقت پہ کیوں ایسا ہو رہا ہے, تو اس پہ وہ کہیں گے جی آپ تو متاثر ہیں. لیکن دوسرے کہیں گے جی چلے آپ ناپسند کرتے ہیں جی اگر تحریک انصاف کو, فائن, لیکن خدا کا شکر ادا کریں کہ پہلی مرتبہ تو ہو رہا ہے. آپ بتائیے اس کا کوئی آرگومنٹ کا جواب ہے آپ کے پاس؟ نہیں. تو اس لیے میں آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو اس چیز کا, اس طرح موبلائز کرنے کا؟ سیاسی تاریخ موبلائز کرنے کی ضرورت ہوئی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیوں موبلائز کرنے کی ضرورت. تو جب ہونا کہ اگر فرض بانی تحریک جیل میں ہے تو یہ اچھا ہے نا کہ ورکر باہر نکلے ہوئے ہیں, گورنمنٹ پہ ایک پریشر ہے, شہباز شریف انڈر پریشر تو ہے نا. اس کو دیکھیے میری پاس گرفتار ہوتے ہیں لیڈر, آخر اب 1.5 سال کے قریب ہو گیا نا, تو اگر وہ موبلائز نہ بھی کریں اور عدالتوں میں اچھے طریقے سے اپنا کیس لڑیں تو انشاءاللہ وہاں سے بھی رہائی ہو سکتی. کیا ضرورت ہے کہ جلسے جلوس میں اپنا وہ کرنے کی؟ میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں, اس طرح خام خواہ کی ایک ٹینشن بڑھتی ہے. اچھا, ایک جو پہلو مس ہے نا, جو میں دیکھیں مجھ پر اعتراض اٹھتا ہے,
میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ آج جو آئینی بحران ہے اس کے ذمہ دار صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کی وہ لیڈرشپ ہے جو عمران خان صاحب کے بعد اپنے آپ کو لیڈر مانتی ہے، اور اس کی زیادہ تر تعداد کو 80% جہاں پہ وکلا آپ کے ہے، پر جلتے ہیں نا، وہ وکلا ہے۔ آج کا جو بحران ہے نا، اس کا مین ذمہ دار ہے 2 نمبر وکٹ کے دونوں جانب کھیلنے والا شخص جن کا نام ہے قمر جاوید باجوہ۔ آپ ان کا نام لیتے ہوئے آپ پانی گئے ہوئے عرصہ ہوا ہے سر یار۔ کیا بات کر رہے ہو، پورا کیا ہو سکتا ہے، کیا تمہیں کہا جائے پبلکلی کھڑا ہو کے میر جعفر میر صادق، اور تم صدر الوی کو کہو ساڑی ملاقات تو کراؤ تو معافی تو دعاؤ، کیونکہ ایکسٹینشن چاہیے تھی۔ یہ باتیں آپ لوگ نہیں کریں گے، نہیں کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، آپ کی ساری جرت رندانہ یہاں آ کے ختم ہو جاتی ہے۔ نہیں اس پہ بات کر چکے ہیں، میں کئی دفعہ کہا، میں نے کب نہیں کہا، وہ وکٹ کے دونوں جانب نہ کھیل رہے ہوتے موصوف تو یہ حالات نہ ہو۔ تو یہ حالات نہ ہوتے۔ اب ادھر کہا کہ چلے جاؤ، دیکھو تحریک اعتماد، دوسری طرف جٹ گریڈ میں چودھری پرویز رائے کو، اوے حمزہ نے تو ہوئے گا، وہ ہر طرف سے کھیلتا ہر طرف سے کھیلو۔ اب جب جنرل فیض کا انتخاب ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے ان کا بھی ہو، کون لیٹس ویٹ، ان کا ہو رہا ہے ویسے بس پورے زور و شور سے ہو رہا ہوتا تو اچھا خیر۔ اچھا اگلی بات بتاؤں، رہا آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ہو رہا اس کے بعد اس کے ارے نہیں یار، ادارے کا سٹیک جو ہے نا وہ کچھ بہت، نہیں یار، چلو اینی وے بعد میں ڈیبیٹ ادارے کو کریں گے۔ کیا پرابلم ہے، ادارے کو کوئی پرابلم ایک کوڈ آف انکوائری ہوتا ہے، میں بار بار کہہ چکا ہوں، اگر وہ چیلنج ہو گیا تو پھر اب کہانی اپنی ادارے کی کریڈیبلٹی چیلنج ہو جائے گی۔